السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے تھے، اب یہ قافلہ 11 محرم الحرام کو میدان کربلا سے چلا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ 12 محرم الحرام کی رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یہ قافلہ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے اور شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بدنہاد کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمایا بانو کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام۔ بانو کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام۔ سارے جہاں میں ایک ہی پودا حسین کا، بولا خبیث تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، جائے گی نام بھولتی دنیا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ شہزادے کو بھی شہید کر دیا جائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے بدبخت، اگر اسے شہید کرنا ہے تو پھر پہلے مجھے شہید کرو۔ ابن زیاد کے سامنے سونے کی تھال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی مارنا شروع کر دی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا۔ انہوں نے فرمایا ظالم، یہ بے ادبی اور گستاخی نہ کر، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ہونٹوں کو چوما ہے۔ اس نے کہا زید، اگر تم صحابی رسول نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ آپ یہ کہہ کر دربار سے چلے گئے کہ بدبخت ذرا ہوش سے کام لے، صحابی رسول کا تو احترام کرتا ہے اور نواز رسول کا یہ حال کرتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار سے قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں عورتوں مردوں کا ہجوم ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ شمر لعین بدبخت نے کہا کہ یہ باغی ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ یہ بدبخت غلط کہتا ہے۔ حتیٰ کہ 3 دن کے بعد جب یہ قافلہ دوبارہ میدان کربلا سے گزرا ہے تو دیکھا کہ تمام شہداء کرام کے اجساد طیبات اسی طرح بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی چیخیں نکل گئی ہیں، کوہرام مچ گیا ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا تھم ذرا بے تابی دل، ٹھہر جانے دے مجھے اور اس بستی پہ 4 آنسو بہانے دے مجھے۔ حتیٰ کہ یہاں سے اہل بیت اطہار کا قافلہ حیران روانہ ہوا، اور حیران میں ایک یہودی یحییٰ حرانی ایک قلعے میں رہتا تھا۔ جب اس کے قلعے کے قریب سے قافلہ گزرا اور نیزے پر امام حسین کا سر بلند تھا، اس سے ہونٹوں کی جنبش یحییٰ حرانی نے دیکھی تو حیران ہو گیا۔ اب وہ قریب آیا ہے اور کان لگا کر سنا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹوں سے قرآن کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہاری عظمت پر قربان، تمہاری شجاعت پر نثار اور تمہاری تلاوت قرآن کے صدقے اگر میدان کربلا میں مصائب و آلام کا سامنا تھا تو نہ جان کی حدیثوں پر عمل کرتے رہے، اور اب سر نیزے پہ گئے تو قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو۔ پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ یزید نے چاہا حسین کو نیچا کر دوں، خدا نے فرمایا تیری ہی فوج سے سر حسین کو بلند نہ کرا دوں تو رب محمد نہ کہنا۔ یزید نے چاہا حسین کو خاموش کر دوں، خدا نے فرمایا تیری ہی فوج کے نرغے میں قرآن کی تلاوت نہ کرواؤں تو رب محمد نہ کہنا۔ یزید نے چاہا نسل حسین ختم ہو جائے، حسین کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اللہ نے فرمایا قیامت تک حسین کی نسل کو باقی نہ رکھوں تو خدا نہ کہنا نسل یزید ختم ہو جائے گی، نسل حسین باقی رہ جائے گی۔ آج بھی یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور حسین کا نام لینا ہر مسلمان باعث فخر سمجھتا ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یحییٰ حرانی یہودی نے عالم تحیر میں پوچھا ہے یہ کس کا سر ہے؟ یزیدی فوج نے جواب دیا باغی کا۔ یحییٰ نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے۔ کہا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب دیا فاطمہ ہے۔ یحییٰ نے کہا فاطمہ بنت محمد؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی المرتضیٰ ہے۔
یحییٰ نے کہا کہ پھر کیوں نہیں کہتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہے؟ باغی کیوں کہتے ہو ظالمو؟ تمہاری جگہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہوتا تو کبھی بھی اپنے نبی کے نواسے کو قتل نہ کرتا، اور تم مسلمان ہو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اے سر حسین گواہ ہو جا، میں نے تیرے نانا جان کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کی رسالت کی گواہی دے کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اگر وہ سچے رسول نہ ہوتے اور ان کا دین برحق نہ ہوتا تو سر حسین کبھی نیزے پر قرآن کی تلاوت نہ فرماتا۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اہل بیت اطہار کی خدمت میں نذرانے پیش کیے، قیمتی ریشمی لباس نظر کیے، اپنی دستار امام زین العابدین کو پیش کی۔ یزیدی فوج نے یہ کرامت سر انور کی دیکھی اور اس سے یحییٰ کا اسلام قبول کرنا دیکھا، پھر عقیدت و محبت آل رسول دیکھی تو آگ بگولا ہو گیا، اور یحییٰ کو کہنے لگا کیا تو بھی یزید کے باغیوں کی حمایت کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے حق کو دیکھا ہے اور پھر اس حق کی حمایت کی ہے۔ بات آگے بڑھی ہے، یحییٰ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی ہے اور کئی یزیدیوں کو فی النار کرتا ہوا حب اہل بیت میں جام شہادت نوش فرما گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تین اطراف۔